بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی برے کام اور بری باتیں نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ اللہ نے روزہ اس لیے فرض نہیں کیا کہ انسان بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرے، بلکہ اللہ نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ ہم اللہ کے احکامات مانیں، اور اللہ کا حکم صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ ساری زندگی اسلام کے مطابق گزارنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس لیے اگر ہم روزوں میں بھی برے کام اور بری باتیں نہیں چھوڑتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق روزوں کا اصل فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں اور یہ عزم کر لیں کہ ہم رمضان میں کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں رمضان کے روزوں کا اور رمضان میں جتنے بھی نیک کام کریں گے ان کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے جو مسائل ہیں، جو طریقہ کار ہے، تو وہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح ہمارے لیے نماز ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح اسلامی تعلیمات حاصل کرنا بھی ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ یعنی اگر ایک مسلمان کو روزوں کے مسائل کا علم نہیں ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا اگر کوئی اس نے ایسا کام کر دیا، اور اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ مجھے تو علم نہیں تھا، تو علم نہ ہونا ایک مسلمان کے لیے عذر نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں روزے کے مسائل، نماز کے مسائل، یہ سب سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، فضیلت بھی بہت ہے اور فرض بھی ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں روزے کے مسائل کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں تو سحری کا وقت ختم ہونے کے بارے میں ہم میں سے بہت سارے لوگ احتیاط نہیں کرتے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ جب اذان ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ تو ایک مسئلہ آج ہم اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ جو فجر کی اذان ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فجر کی اذان ہوتی ہی تب ہے جب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، یعنی جب تک سحری کا وقت ہے تب تک فجر کی اذان نہیں ہو سکتی۔ اب ظاہر ہے کہ جس نے اذان دینی ہے وہ بھی انسان ہے، وہ جب اذان شروع کرے گا کچھ سیکنڈز گزر چکے ہوں گے جن سیکنڈز میں سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ تو اگر ہم انتظار کریں گے اذان کی آواز آئے تو سحری ہم اپنا کھانا پینا بند کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا روزہ ہو ہی نہ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی احتیاط رمضان میں کہ ہم نے سحری کا وقت دیکھنا ہے کہ کس وقت سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں ٹائم مل جاتا ہے، اور ہمارے جو موبائل کا ٹائم ہے سم کے مطابق اگر ہم نے سم ڈالی ہے تو جو لاہور کا ٹائم ہے وہ آٹومیٹک ہمارے موبائل میں ٹھیک ٹائم ہوتا ہے۔ تو اپنے موبائل میں ٹائم دیکھ لیں اور وہ ٹائم دیکھ لیں کہ سحری کا وقت کتنے بجے ختم ہونا ہے، تو احتیاطاً اس سے کچھ منٹ پہلے ہم کھانا پینا بند کر دیں تاکہ یہ جو مشقت والا روزہ ہے کہیں ہمارا خراب نہ ہو جائے۔ تو ہم کسی بھی اعلان کے انتظار نہ کریں، احتیاط یہ ہے کہ کسی بھی اعلان کے انتظار نہ کریں، ہم وقت دیکھ کر اپنا نیت کر کے کھانا پینا چھوڑ دیں، باقی مسائل انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی برے کام اور بری باتیں نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں،
کیونکہ اللہ نے روزہ اس لیے فرض نہیں کیا کہ انسان بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرے، بلکہ اللہ نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ ہم اللہ کے احکامات مانیں، اور اللہ کا حکم صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ ساری زندگی اسلام کے مطابق گزارنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس لیے اگر ہم روزوں میں بھی برے کام اور بری باتیں نہیں چھوڑتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق روزوں کا اصل فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہم اپنے تمام گناہوں